السلام علیکم۔ طلاق کے سلسلے کا درس ہے۔ تو اس سے پہلے سورہ کہف کی آیتوں تک کر چکا تھا، 71، 76، 74 اور 77۔ اب اس کے بعد جو لفظ طلاق کے مادے سے آیا ہے وہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 13، 26 کی 13، سورہ شورى اور آیت نمبر 13۔ یہاں دیکھیے یہ لفظ ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ یہ ينطلق جو ہے طلق کا مادہ ہے، یا ان کا خود اپنا ترجمہ ہے کہ اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کے میرے ساتھ چلیں۔ اب یقینی اس بات ہے زبان کو تو طلاق دلانے سے رہے، تو یہاں صحیح ترجمہ کریں کہ صحت ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میں نہیں چل پڑتا ہوں، یعنی میری زبان نہیں چل پڑتی ہے، فارسل الی ہارون، پس بھیج دے میرے ہارون کی طرف، یعنی معاون کی طرف۔ ہارون کہتے ہیں معاون کو۔ یہ ہو گیا 26 کی 13۔ اب آئیے 33 کی 49، سورہ احزاب آیت نمبر 49۔ یہاں پر طلقتموہن لفظ آیا ہے اس طلاق کے مادے سے۔ اب یہ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اب جو یہ ان کا ترجمہ ہے کہ اور مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ تو یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا اور پھر خرچ کر کے رخصت کر دو۔ یہ کچھ ان روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے زبردستی کچھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ آیت ہے کیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنوا جو یہ مانتے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم معاہدہ کرو ماننے والی جماعت سے، یعنی جب تم جذب ہونا چاہو ماننے والی جماعتوں میں، یہ کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، من قبل، اس سے پہلے، تمسوہن، کہ تم ان میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرو۔ مس کہا جاتا ہے صرف چھونے کو نہیں، بلکہ مس اس کو کہا جاتا ہے جب آدمی داخل ہو کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ جب تک مباشرت نہ کرو یا تم داخل ہو کر فائدہ حاصل نہ کیا ہو، یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس جانے سے پہلے۔ تو بات وہی آ گئی، کیونکہ صرف چھونا ہوتا تو چھو تو چکے ہوتے سب۔ فما لکم علیہن من عدۃ، تو پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر ان کی تیاری سے، عدت کہتے ہیں تیاری کو، تعتدونہا، کہ تم ان کی تیاری کراؤ ہم سے، فمتعوہن، تو پس انہیں نظریہ دو، وسرحوہن، اور انہیں چلاؤ، سراحا جمیلا، تو چلاؤ خوبصورتی سے۔ جمیل کہا جاتا ہے انتہائی حسن کارانہ خوبصورتی کے ساتھ، اس لیے حسین اور جمیل لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اردو میں۔ تو یہ اس کا رواں ترجمہ یوں بن جاتا ہے کہ اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم ماننے والی جماعت سے معاہدہ کرو پھر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، اس سے پہلے کہ تم نے ان میں داخل ہو کر کچھ فائدہ حاصل کیا ہو، بس تمہارے لیے ان پر تیاری سے کچھ نہیں ہے، تم ان کی ہم سے تیاری کرواؤ، بس ضروریات زندگی کا سامان یا نظریہ دو انہیں، اور انہیں چلاؤ حسن کارانہ یعنی خوبصورتی سے۔ یہ ہو گیا سورہ احزاب۔ اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اسی طلاق کے مادے سے وہ ہے 38 کی 6، یعنی سورہ صاد اور آیت نمبر 6۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے، تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔ تو یہاں بھی طلاق نہیں دلوا رہے ہیں کیونکہ چلا ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ بحث میں اب طلاق تو دلوانے سے رہے۔ تو یہ کیا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور نجات کے لیے چل پڑے مشورہ کنندگان ان میں سے، انمشو یعنی اپنا راستہ الگ کر کے چل پڑے، ملا کہتے ہیں مشورہ کنندگان کو، منہم ان میں سے، انمشو یہ کہ اب چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اور اپنے حاکموں پر تم ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور بے شک یہ جو ہے ضرور ایک ارادے والی شے ہے۔ اس کا رواں ترجمہ اگر کر لیں تو اور ان میں سے مشورہ کنندگان یعنی با اختیار یا صاحب حیثیت وہ لوگ نجات کے لیے چل پڑے، یہ کہ چلتے پھرتے نظر آؤ اور تم اپنے حاکموں پر ڈٹے رہو،
یا ثابت قدم رہو، بے شک ضرور یہ ارادے والی شے ہے۔ تو یہ ان کا اپنا ارادہ تھا کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے سورہ فتح اور آیت نمبر 15۔ یہاں لفظ آیا طلقتم، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرمایا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اب اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ سیقول المخلفون، سیقول المخلفون اذا انطلقتم، سیقول جلد یہ کہیں گے، مخلفون مخالفت کرنے والے یا پیچھے رہ جانے والے، اذا انطلقتم جب تم نجات کے لیے چلاؤ گے، الی مغانم غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها کہ تم اس کے پکڑنے کے لیے ہو، ذرونا تو انہیں چھوڑ دو، نتبعکم ہم تمہاری اتباع کریں، یریدون ان یبدلوا اور وہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ بدل دیں کلام اللہ، اللہ کی بات کو۔ قل لن تتبعونا تو کہو ہرگز نہیں ہم اتباع کریں گے، کذالکم اسی طرح تم، قال اللہ من قبل کہا اللہ سے پہلے سے اللہ نے کہا تھا، فسیقولون پس جلد وہ یہ کہیں گے، بل تحسدوننا ہاں تم حسد کرنے والے ہو ہم سے، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا تو ہاں وہ تھے نہیں یہ سمجھتے صرف تھوڑے۔ یعنی اس کا آپ رواں ترجمہ اگر کر لیں تو یہ بنتا ہے کہ جب تم غنیمتوں کی طرف نجات کے لیے چلو گے یا غنیمتوں کی طرف لینے کے لیے چلو گے تو تم اسے پکڑنے کے لیے ہو، جلد پیچھے رہ جانے والے یہ کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو ہم تمہاری اتباع کریں گے، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ اللہ کی بات کو بدل دیں، کہو تم ہرگز نہیں ہماری اتباع کرو گے، اسی طرح تم نے اس سے پہلے اللہ سے کہا تھا، بس جلد وہ یہ کہیں گے کہ ہاں تم ہم سے حسد کرتے ہو، ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں صرف تھوڑے، یعنی سوائے تھوڑوں کے علاوہ کوئی حق بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ یہ جو ان کا ترجمہ ہے فتح جالندری صاحب والا، انہوں نے لکھا ہے کہ اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر وہ سری بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اسے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجت کی سبیل پیدا کر دے۔ اب دیکھیے ایک تو یہاں پر عورت کو طلاق دلوا رہے ہیں پیغمبر سے، نبی سے، تو کیا نبی سب کی عورتوں کو طلاق دیتا ہے؟ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدت کا شمار رکھو، عدت کے شروع میں طلاق دو، تو عدت و طلاق دینے کے بعد شروع ہوتی ہے، کون سی عدت ہے جس کا شمار رکھنا ہے؟ بہرحال سوالات بہت سارے ہیں، میں صرف اس آیت کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ یا ایھا النبی اے خبر دینے والے، اذا طلقتم النساء جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، فطلقوہن پس انہیں نجات کے لیے چلاؤ، لعدتہن ان کی تیاری کرنے کے لیے۔ جب آپ کمزوروں کو نجات کے لیے چلا رہے ہیں، کمزوروں کو راستہ بتا رہے ہیں کہ کیسے چلا جائے، تو انہیں جب چلائیں گے تو پہلے ان کی تیاری کرانے کے لیے ہوں گے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور اس تیاری کا حصار رکھیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور اللہ کے پابند ہو جاؤ جو تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ تم انہیں خارج نہیں کرو گے ان کی کتابوں سے، جیسے میں نے کہا تھا کہ بیت بھی اللہ کتاب کو ہی کہتا ہے جس میں خفیہ مشورہ کیا جائے، تو اس طرح کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مختلف کتابیں پکڑ رکھی ہیں، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، یا کسی امام کی، کسی اور کی، یا آپ اس کو تورات، انجیل اور گیتا اور کچھ بھی یعنی دنیا بھر کی کتابیں لے لیں، کسی سے بھی بات ہو تو تم انہیں خارج نہیں کرو گے ان کی کتابوں سے، ولا یخرجن اور نہ وہ نکلیں وہ خارج ہوں، الا ان یاتین بفاحشۃ
سوائے یہ کہ وہ دے دیں حد سے بڑے ہوئے کو مبینہ جو بیان کی ہوئی ہے، ان کے خود سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو واقعی بیان کی ہوئی حد سے بڑی ہوئی بات ہے، کچھ ایسی بات ہے جو خود انہیں محسوس ہو کہ یہ معاشرے سے الگ ہٹ کر ہے اور اس پہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی اس کتاب کو چھوڑیں گے، خود ہی اس کتاب سے نکلیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدوں سے حد سے زیادہ بڑھے، فقط ظلم نفسہ، پس یقینی اس نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا۔ لا تدری، تمہیں ادراک نہیں ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ شاید اللہ کوئی بات دے دے اسی کے بعد، یعنی اسی معاملے کے بعد، جب کوئی معاملہ آئے تو اس کے بعد ہی اللہ سے کوئی ایسی بات مل جائے۔ اس کا اب آپ رواں ترجمہ میں اگر دیکھیں تو یہاں بھی بات کسی مرد اور عورت کے طلاق کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات ہی ہو رہی کہ جیسے آج معاشرہ ہے، اس معاشرے کو کیسے کوئی نکالے گا، تو جو نبی ہوگا خبر دینے والا وہ کیسے نکالے گا، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اے یہ خبر دینے والے، جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، بس تم انہیں ان کی تیاریوں کے لیے نجات کے لیے چلاؤ اور تیاری کا حصار رکھو یا احاطہ کرو، اور اللہ جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہارا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، کہ پابند ہو جاؤ، اسی کے قوانین کی اتباع کرو۔ تم انہیں ان کی کتابوں سے نہیں خارج کرو یا نہیں نکالو گے، اور نہ ہی وہ نکلیں اپنی کتابوں سے، سوائے یہ کہ وہ بیان کیا ہوا واضح حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، یعنی حد سے زیادہ فحش پر آ جائے جو بڑا ہوا ہو۔ اور یہ اللہ کے حدود ہیں، یعنی اللہ کی پابندیاں ہیں، اور جو اللہ کے حدود سے حد سے بڑھے یعنی نافرمانی کر لے تو پس یقینی اس نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا۔ تمہیں ادراک نہیں، شاید اللہ اسی معاملے کے بعد یہ بات دے دے، کوئی بھی معاملہ جب آتا ہے اس معاملے کے بعد خود ہی اللہ کی بات سامنے آ جائے۔ اب آ جائیے سورہ تحریم اور آیت نمبر 5، یہ ہے دیکھیے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، صاحب ایمان، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بن شوہر اور کنواریاں۔ یعنی اتنی کیٹیگری بنا دی کہ آپ ایک کو اگر طلاق دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بدل کر دے گا تو پتہ نہیں کیا کیا مل جائیں گے۔ بہرحال اس کو اگر سمجھیں کہ یہ کیا ہے، ایسا ممکن ہے، رب ہو کہ اس کا رب، اس کا پالنے والا، ان طلقکن، اگر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، اگر تم انہیں لے چلو، ان یبدلہ ازواجا، یہ کہ وہ بدل دیں ساتھی، خیرا منکن، بہتر ہو ان سے، مسلمات، فرما برداری کرنے والیاں، تو یہ کیونکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، پورے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ ہے، کسی عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو مسلمات سلامتی دینے والی ہوں گی، مومنات ماننے والی جماعت ہوگی، قانتات مکمل فرما بردار رہنے والی جماعت ہوگی، تائبات متوجہ ہونے والی جماعت ہوگی، عابدات تابعدار رہنے والی جماعت ہوگی، سائحات سیر سے عبرت لینے والی جماعت ہوگی، ثیبات اور ثابت یعنی مضبوط رہنے والی جماعت ہوگی، وابکارا اور جس کی نظیر نہ ہو۔ تو یہ جو اس کا رواں ترجمہ بنے گا کہ اگر تم انہیں نجات کے لیے چلاؤ، ممکن ہے اس کا رب یہ کہ وہ اس کے ساتھیوں کو بدل دے، ان سے بہتر ہوں، سلامتی دینے والیاں، ماننے والیاں، مکمل فرما برداری اختیار کرنے والیاں، متوجہ ہونے والیاں، تابعدار رہنے والیاں، سیر کر کے عبرت لینے والیاں، ثابت رہنے والیاں، یعنی جس کی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہو۔ اچھا، اب آ جائیے سورہ مرسلات 77 اور آیت نمبر 29 اور 30، ان دونوں میں لفظ آیا ہے ان طلقو، بلکہ اس سے پہلے 68 کی 33 میں بھی طلاق کا لفظ آیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں، سورہ قلم اور آیت نمبر 23 ہے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیے، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو ان کا جو ترجمہ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، تو یہاں بھی انہوں نے بہرحال طلاق نہیں دلوایا، چلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، فَانْطَلَقُوا، تو پس وہ نجات کے لیے چل پڑے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ باہم چپکے چپکے یہ کہتے تھے، یہ باہم خاموشی سے یہ بات کہتے تھے۔ اب کیونکہ اس کو آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آئے گی کیا کہہ رہے تھے، لیکن بہرحال یہ طلاق نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر تو دو، ان کے ترجمے سے بھی دونوں مرد ہیں، لہذا مردوں میں آپس میں طلاق دلوانے سے رہیں۔ اب آ جائیے سورہ مرسلات آیت نمبر 29 اور 30، یہاں ہے لفظ ان طلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ آیت نمبر 29
اس کا انہوں نے ترجمہ لکھا ہے جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کی طرف چلو. یہاں بھی یہ بہرحال طلاق نہیں دلوا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، ان تلقو، نجات کے لیے چلو تم اس کی طرف، الا یعنی اس کی طرف، ما کنتم جو تم ہو، بہی اس کتاب کے ذریعے، تکذبون تم جھٹلاتے ہو. اس کا رواں ترجمہ بنے گا تم اس کی طرف نجات کے لیے چلو جو تم اس کے ذریعے جھٹلاتے ہو. اور اگلی آیت ہے ان تلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب. ان کا ترجمہ ہے کہ یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. تو یہ کیا بنتا ہے، ان تلقوا یعنی تم نجات کے لیے چلو، الی طرف، ظل سائے یعنی وہ سائے کی طرف، ذی ثلاث شعاب. ذی کہا جاتا ہے قوت کو، ثلاث کہتے ہیں ڈگمگانے کو، اور شعب کہتے ہیں ایک مرکز سے مختلف ہو جانے کو. تو اس کا رواں ترجمہ یوں بنے گا کہ اس کی طرف نجات کے لیے چلو جو ڈگمگاتی قوت میں جمع ہو کر متفرق ہو رہے ہیں، متفرق ہونے کے سائے میں ہیں. یعنی ایک جگہ تو جمع تھے لیکن اب اس سے ڈگمگا کر متفرق ہونے کے سائے میں چلے گئے. جس طرح آج مختلف فرقوں میں بٹ کر، بات تو قرآن سب مانتے ہیں کہ ہاں جی قرآن ہے، لیکن قرآن کو چھوڑ کر اپنی اپنی ائمہ کی کتاب یا حدیث کو لے کر الگ الگ ہو گئے، الگ الگ سائے میں چل پڑے ہیں. تو یہ تھا وہ طلاق کی تمام آیتیں، یہ مکمل ہو گئی ہے. اب اس میں اگر کسی صاحب کو کوئی سوال ہو تو بے شک وہ کر سکتے ہیں، اور اگر ڈیٹیل میں چاہیں گے تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا. بہرحال پھر بھی طلاق کے عنوان سے جو آیتیں تھیں وہ سب کی سب میں نے کر دی. اگر کوئی آیت نہیں سمجھ میں آئی ہو، کیونکہ ممکن ہے سورہ بقرہ میں جس طرح سے صرف آیتوں کا ترجمہ کیا ہے تو ہمارے یہاں اکثر لوگ آیتوں کی وضاحت سے تو نہیں سمجھ پاتے جب تک اس پر تھوڑی مزید تفصیل نہ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے جو خیالات بیٹھے ہیں اور تراجم میں جو لکھا ہوا ہے وہ اکثر مختلف ہے. جو اللہ کی بات سے الگ ہٹ کر ہے اور وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہاں سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں. اب بالکل ایک نئی بات سامنے آتی ہے تو ان کا ذہن جلدی قبول نہیں کرتا ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب اس کا کوئی سوال اگر ہو تو آپ لوگ کیجیے گا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا. السلام علیکم.